السلام علیکم 7 RY کے میں یاسمین خان اور آج ہے 12 فروری 2026۔ تو ناظرین، اسپیشل نیوز میں آپ کو پاکستان کے ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے سلسلے میں بتا رہی ہوں کہ ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ ارشاد بھٹی کی نیوز کے مطابق بتا رہی ہوں کہ ان کے باتھ روم میں یہ گرے ہیں، یعنی کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ غدار صاحب۔ ناظرین، ان کی منگل کی صبح جو ہے وہ ان کو 4:30 بجے کے قریب یہ اپنے ہی باتھ روم میں گرے ہیں۔ فیملی ذرائع کے مطابق ان کے سر میں 3 شدید چوٹیں آئی ہیں اور کومے کی حالت میں انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سر میں ان کے شدید چوٹیں آئی ہیں، جو کہ ان کے بلڈ ہے وہ سر کے اندر ہی رہا، وہ باہر نہیں نکلا۔ ظاہر ہے گندا بلڈ تھا، اس نے باہر کیا نکلنا تھا۔ ناظرین کی پہلے ایک پکچر دیکھیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین، پہلے دن ڈاکٹروں کو لگا کہ یہ فوت ہو جائیں گے، لیکن افسوس کہ یہ فوت نہیں ہوئے۔ پھر ڈاکٹروں کی کوشش کے بعد جو کہ ان کے جسم میں کچھ جان پڑ گئی اور پھر سے یہ جو تھے اٹھ بیٹھ گئے، مطلب کہ زندہ ہو گئے اور کومے سے باہر آ گئے۔ پھر اس کے بعد فائنلی ان کی بیوی بچوں کو بھی انہوں نے پہچان لیا۔ اب انہوں نے، آپ کو معلوم ہی ہوگا، یاد ہی ہوگا کہ ارشد شریف کو شہید بھی قتل کروایا تھا انہوں نے۔ شہید تو نہیں، انہوں نے تو بیسیکلی قتل کروایا تھا، وہ تو اللہ پاک شہادت دینے والا ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی ماں کو بھی انصاف نہیں ملا تھا، حالانکہ وہ گئی بھی تھی کورٹ میں اور انہوں نے باقاعدہ لکھ کر بھی دیا تھا۔ ناظرین، تو آپ سب دعا کریں کہ یہ آسانی سے نہ مریں اور خاص طور پر دنیا میں ہی اپنا انجام بھی خود دیکھے اور ان کی فیملی بھی دیکھے، جو کہ اپنی فیملی کے لیے اتنا پیسہ بنا گئے ہیں۔ 12 ارب تو یہ اپنی بہو کے نام کر گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد عبرت کا نشان بنے اور پوری دنیا دیکھے۔ اگر یہ فوراً مر گئے تو ناظرین پھر عبرت کا نشان کیسے بنیں گے؟ وہ تو ان کی جان چھڑ جائے گی آسانی سے۔ تو آپ سب، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں سب روزے رکھ کر اللہ پاک سے دعا کریں کہ کیسا عبرت کا نشان بنے کہ پوری دنیا دیکھے اور کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کی غداری نہ پاکستان کے ساتھ کرے۔ ان کا بھی انجام جیسے کہ جنرل ضیاء الحق کا ہوا، پھر اس کے بعد پرویز مشرف بھی جس طرح سے اس کی بھی موت ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ان کا جو ہے وہ پیریڈ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اب جو ہے ان کا اس طرح کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اس کے بعد سر میں چوٹ کے بعد جو ہے وہ بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور جبکہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، میں بھی کچھ پڑھی لکھی ہوں، کہ انٹرنل بلیڈنگ ہو تو اس کے بعد جو ہے انسان کے ساتھ بعد میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کا اسی وقت تو رزلٹ صحیح نہ آئے، لیکن آفٹر 2-3 ویکس کے بعد جو ہے وہ اس کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ کے بعد کیا کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں سر میں۔ تو ناظرین، دعا یہ کیجیے گا کہ ان کا اس طرح کا انجام ہو کہ جو پوری دنیا دیکھے کہ کیا اس نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عمران خان کے ساتھ رجیم چینج کروائی، کس طرح غداری کی گئی اس ملک کے ساتھ، اس کا ویسا ہی انجام ہو۔ یہ ارشد بھٹی بتاتے ہیں کہ شدید چوٹوں کی وجہ سے کوما میں چلے گئے اور 18 آورس کے بعد ان کو ہوش آیا ہے۔ CMH میں لے کر گئے ہیں، وہاں پر ان کو شفٹ کیا گیا ہے اور ابھی بھی ان کی حالت جو ہے وہ کریٹیکل ہے۔ ارشاد بھٹی نے ان کے خاندان سے بات بھی کی ہے فون پر، اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے سر کے اندر جو ہے وہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے اور یہ بہت غلط ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب جو ہے وہ پاکستان کے جو کہ ڈاکٹر ہیں وہ ان کو ہاسپٹل میں ہی تھے، تو آج ہاسپٹل میں ہی ان کو کہا گیا کہ ابھی بچ تو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی نارمل لائف میں بھی نہ ہو سکے۔ اب جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق تو یہ چوٹ ابھی زیادہ نہیں ہے، 3 صرف چوٹیں آئی ہیں دماغ میں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں کہ ان کے دماغ میں ہی کیڑے اللہ پاک پیدا کر دے، جو ان کو اندر ہی اندر کاٹے اور اندر ہی اندر اس کو کھائے، اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے پاکستان کو کیسے کھایا ہے، جیسے پاکستان کو کھایا اس کے دماغ کے اندر وہ کیڑے اس کو کھائیں۔ انسان بیسیکلی دنیا میں ہی بھگت کر جاتا ہے۔ ابھی تو
ज़िल्ले शाह का भी हिसाब बाकी रहता है और बाकियों का भी सामने आने वाला रहता है नाज़रीन। आप ना बुरा करें, ना आप भुगतें, ना आपको पाकिस्तानी कौम जो है वो बद्दुआएँ दे और ना आपको भुगतना पड़े। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतेंगे। तो नाज़रीन ये आपको इनकी सूरत-ए-हाल अभी फ़िलहाल बताई गई है और एक इंसान की हैसियत से तो नहीं दिल करता बदुआएँ देने को, लेकिन जो इन्होंने ज़ुल्म-सितम पाकिस्तान पर किया गया है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान का पैसा लूटा है नाज़रीन और बड़े जज़ीरे-शज़ीरे लिए हैं और 12 अरब और पता नहीं इसके अलावा भी और कितना भी तो लिया होगा नाज़रीन, कितना खाया होगा। इससे भी कोई बंदा पूछे 1 मिनट के लिए कि तुम्हारे किस काम है? अभी किस काम आएगा तुम्हारे ये पैसा? अगर वो तुम्हारी अगली जनरेशन यूज़ करेगी तो वो भी तुम्हारे किस काम आएगा? तुम इसका मतलब उनको गलत पैसा कमा कर दे रहे हो। तो ये कितनी इंसान की बदनसीबी है नाज़रीन, जो बंदा इंसान दुनिया में रहता हुआ समझता नहीं है, वो अपनी लालच में पड़ जाता है और इसका अंजाम जो है वो सामने अभी आना शुरू हुआ है, अभी आया नहीं, अभी आना शुरू हुआ है। अभी और देखिएगा क्या होता है। तो नाज़रीन मेरा चैनल है जी 7RY के, आपने ज़रूर इसको आगे शेयर करना है ताकि और भी लोग को जिसकी नॉलेज में नहीं है वो भी इसको देख ले, सुन ले, उनको भी पता चले कि बुरे का अंजाम क्या होता है। और टिकटॉक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।